ماہرین نے یوکے میں بے پناہ مہنگائی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ گلف میں ہونے والی جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں ہی تیل اور بجلی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نچلا طبقہ اس مہنگائی میں دب کر رہ جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ایک طرف تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اس وقت ایران، امریکہ اور پورا گلف اس وقت جو محاذ رائی بنی ہوئی ہے، اور آئے روز ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ان پہ افسوس کیا جا رہا ہے، ادھر سیاپا اپنا پڑا ہوا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ کنسرن پیدا ہو گیا ہے اس محاذ رائی کی وجہ سے، وہ یہ کہ یو کے میں جناب یہ امکان ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بلکہ امکان کیا ہے، اب تو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ اپنا کاسٹ آف لیونگ جو ہے اس میں بے پناہ اضافہ، اس کی طرف اشارے دیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تیل کی قیمتیں تو آلریڈی بڑھ گئی ہیں بھائی، تیل کی قیمتیں جو ہیں یہ پچھلے 48 گھنٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، اور ابھی اور مزید پرڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خالی پیٹرول ہے نارمل، وہ 1 پاؤنڈ 86 پینس تک چلا جائے گا، جو کہ 132، یا میں نے تو 127 پہ بھی ڈلوایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 186 تک اگلے ایک دو دن میں چلا جائے گا۔ گیس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، جہاں جن کا بل ایک طرف بتا رہے تھے جی ونٹر میں یہ سمر میں کم ہو جائے گا، ادھر سے یہ سیاپا شروع ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ پھر شوٹ کر گیا۔ اب پتہ نہیں وہ اس مہینے جو بل آئیں گے وہ کتنے ہوں گے، اور اس کا کوئی امکان بھی ظاہر نہیں کیا جا رہا کہ یہ اگر محاذ رائی کل ختم ہو بھی جاتی ہے تو یہ پرائسز جو ہیں وہ واپس، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک دفعہ جب مہنگائی ہو جاتی ہے تو پھر واپس اس کو نیچے لانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے۔ کووڈ کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد بلکہ جب یہ شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے ایک محاذ رائی، تو اس میں جو اضافہ ہوا تھا فیول کی قیمتوں میں، وہ آج تک اپنی پرائس پر واپس نہیں گیا۔ کم ہوا لیکن 5-10 پینس کا فرق پڑا۔ اب تو ایک دم سے ہی وہ شروع ہو گیا، نہ وہ رکنے کا نام لے رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی باتیں سنو تو وہ کہتے ہیں جناب ابھی تو یہ کام چلے گا۔ جب شروع کیا تھا انہوں نے پینٹاگون نے کہا تھا جی 2 دن کا جو ہے ٹوٹل آپریشن ہوگا۔ آج کبھی برطانیہ کو کہتے ہیں ہماری مدد کرو، کبھی اسپین کو کہتے ہیں، کبھی کسی، انہوں نے ہماری مدد نہیں کی جی، یہ سیلفش ہیں جی، ہم ان کی جو ہے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بھائی کس کی لڑائی لڑ رہے ہو؟ آج وہ کیئر سٹارمر نے کہا کہ بھائی ہم نے تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا، ہمیں کیوں بار بار سدے دے رہے ہو، کیوں ہمیں تانے مار رہے ہو؟ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ کسی اور کی لڑائی، آپ نے کیوں لڑی؟ اور لڑائی بنتی ہی نہیں تھی جہاں آپ لڑائی شروع کر دی آپ نے۔ چلے وہ ایک الگ بحث ہے، طویل بحث ہے، یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے۔ اچھا ایک ناظرین میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو ہے، چونکہ آج کی ویڈیو سپانسرڈ ہے ٹیپ ٹیپ سینڈ والوں کی طرف سے۔ اچھا دوستو، میں ایک چیز یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بیرون ممالک میں رہتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسا پاکستانی ہو جسے وقتاً فوقتاً پاکستان پیسے بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ ابھی میں نے ایک ایپ ٹرائی کی ہے، ٹیپ ٹیپ سینڈ۔ ایک تو ٹرانسفر بہت تیزی سے ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کم سے کم یعنی منیمم اماؤنٹ جو ان کی فکس کی ہوئی ہے اگر آپ وہ بھیجتے ہیں تو اس پر کوئی ہڈن چارجز بھی نہیں لگتے۔ اس میں آپ بہت آسانی سے اپنے موبائل کے تھرو اونلی 2-3 سٹیپس اپنے گھر والوں تک پیسے پہنچا سکتے ہیں۔ ریٹ بھی بڑا مناسب ہے ان کا۔ سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ آپ چاہے بینک اکاؤنٹ میں بھیجیں، جیز کیش بھیجیں، ایزی پیسہ میں بھیجنا چاہیں، یا بعض جگہوں پر کیش پک اپ کے ذریعے بھی پیسے وصول کرنا چاہیں تو وہ بھی سہولت بہت آسان ہے اس میں۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس ایپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا پرومو کوڈ ہے ثاقب PK، یہ ضرور استعمال کریں۔ پہلے ٹرانسفر پر بونس بھی مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ UK میں رہتے ہیں اور تقریباً 100 پاؤنڈ آپ پاکستان کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 پاؤنڈ کا بونس بھی اس پر مل سکتا ہے۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ مبارک ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، عید کے خرچے کے لیے کسی کو بھیجنے ہوں پیسے، یہ سب آپ ٹیپ ٹیپ سینڈ کے ذریعے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اسے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، پلے سٹور یا ایپ سٹور سے ٹیپ ٹیپ سینڈ ڈاؤن لوڈ کریں، میرا پرومو کوڈ ثاقب PK ضرور استعمال کیجیے گا، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ میں یہ کوڈ ویڈیو کے ڈسکرپشن اور پنڈ کامنٹ میں بھی چھوڑ دوں گا، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کاسٹ آف لیونگ کی۔ پہلے ہی یہاں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جو ہے ایک عجیب سی صورتحال سے دنیا گزر رہی ہے۔ ٹیکس دے دے کے جو کماؤ وہ ٹیکس دے دو،
پہلے ہی نہیں لوگوں کی پوری ہو رہی، اوپر سے تیل اور گیس بجلی، یہ تو مین چیزیں ہیں نا جی. پیٹرول مہنگا ہو جائے ہر چیز مہنگی، بجلی گیس مہنگی ہو جائے ہر چیز مہنگی. یعنی یہ تین چیزیں ہیں جو عام آدمی کی زندگی میں بھی ڈائریکٹ انفلوئنس پیدا کر رہی ہیں. اوپر سے وہ شبانہ محمود کی صبح شام جو ہے آج کل دوبارہ شروع ہو گئی ایکٹیویٹیز. صبح ان کی پریس کانفرنس تھی، شام کو اسکائی نیوز پر ان کا جناب 1 گھنٹہ انٹرویو چلا ہے. تھوڑا سا میں اس کا چنک آپ کو بتا دوں اس انٹرویو کا. اور نارملی وہی چیزیں ہیں جو صبح انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کی تھی. 7 بجے والے جو انٹرویو چلا ان کا 1 گھنٹے کا، اس میں بھی تقریباً وہی چیز. لیکن ایک کویسچن مجھے بڑا پسند آیا اس اینکر کا. جب اس نے سوال کیا آئی ایل آر کے اوپر تو اس نے کہا کہ محترمہ آپ لیبر پارٹی سے ہیں، لیبر ہمیشہ نچلے طبقے کی پارٹی بن کر ابھری ہے، نچلی طبقے نے ان کو ہمیشہ جتوایا ہے، اور آپ کا جو آئی ایل آر کا قانون جو آپ بنا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جو ریچسٹ ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. یعنی جو ہائر سیلری لینے والے لوگ ہیں، جو زیادہ کماتے ہیں، ان کو آئی ایل آر انڈیفی پکا کر لو. جو بیچارے نچلے طبقے پہ ہیں، حالانکہ مدد کرنے والے مشکل وقت میں نچلا طبقہ تھا، نرسز ہو گئی، یہ اسکلڈ ورکر ہو گئے، یہ کیئرر ہو گئے، انہوں نے مدد کی. یہ چونکہ کم تنخواہ والے ہیں تو اس کو آپ بعد میں 15 سال پہ کر دو یا 10 سال پہ کر دو. اور جو رچ فیملیز ہیں کھانے پینے والی، ان کو آپ 3 سال میں دے دو 5 کی بجائے. تو یہ آپ کی لیبر ہے، یہ وہی لیبر ہے. یعنی یہ سوال تھا. اس کا جواب ان کے پاس کوئی سالڈ نہیں تھا، وہ گھما پھرا کر انہوں نے اپنے زاویے پیش کر دیے. وہ ایک الگ بات ہے. یہ چھوٹا سا میں نے ایک بیچ میں آ گیا تو میں نے کہا چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک طرف وہ شبانہ، دوسری طرف اچھا ہاں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے گلف میں وہ ایک الگ 1,30,000 لوگوں نے رجسٹر کیا ہے، جو عمان، بحرین، کویت، قطر اور دبئی، ابو ظہبی، ان ملکوں میں پھنسے ہوئے تھے برٹش نیشنل. 4 جہاز جو ہیں آج روانہ کرنے ہیں انہوں نے 6 مارچ کو وہاں عمان میں، جہاں سے وہ لوگوں کو لے کر آئیں گے. اب وہ کتنے دنوں میں یہ آپریشن مکمل ہوگا اور یہ سیاپا کتنے دن چلے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی اس کے کم ہونے کا یا مطلب ایک آدھ دن میں لوگوں کی جو فلائٹس تھی، جو عمرے کی ٹکٹیں تھیں، وہ اپنی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. یہاں اپنے ملک میں جہاں رہ رہے ہیں یہاں سکون نہیں ہے. یہاں پر جناب روز کوئی نہ کوئی نئی خبر آ رہی ہے کہ وہ فلان جگہ پہ مظاہرہ ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے. ظاہر ہے پوری دنیا میں آج شبانہ کو بھی بلکہ یہ سوال کیا گیا کہ اس جنگ کے اثرات جو ہیں، یہاں مہنگائی شروع ہو گئی ہے، یہاں مظاہرے شروع ہو گئے، تو کیا آپ لوگ اس کے لیے پریپیئر ہیں؟ خیر اس کا جواب تو بڑا نارمل تھا. انہوں نے جو بنتا تھا وہی دیا کہ ظاہر ہے اگر کسی ملک میں کچھ ہو رہا ہے تو ان کے لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ اپنا ایک ری ایکشن ہے، ان کو اس سے روکا تو نہیں جا سکتا یا اس سے کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی، جو کہ ایک جینون بات ہے کہ کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا. اچھا کریں یا مطلب کوئی خوش ہے یا کوئی ناراض ہے اس چیز سے تو ان کو روکا تو نہیں جا سکتا، ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں. لیکن بتانے والی بات یہ ہے کہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے یو کے میں اگلے 6 مہینے، ہم نے سوچا تھا گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، گرمیوں میں پتہ نہیں حالات نارمل ہو جائیں گے اور کوئی تھوڑا اچھا ٹائم گزرے گا. سردیوں کا ڈپریشن جو ہے 4 مہینے سارا دن اندھیرا اندھیرا، بندہ پاگل ہو جاتا ہے اندھیروں میں بیٹھ بیٹھ کے. لیکن بہرحال یہ مہنگائی کو اب رد بھی نہیں کیا جا سکتا، برداشت تو کرنا پڑے گا. جن کی تنخواہ بیچاروں کی پہلے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، وہ ان کے لیے اور مصیبت بنا دی ہے اس جنگ نے. یعنی جنگ کہاں ہو رہی ہے، امپیکٹ اس کا یہاں پہ ہر ملک پہ آ رہا ہے. لیکن ٹرمپ کو یہ بات جو ہے وہ اس نے بس صرف قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے امن تباہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، لگے رہو. ایک اور چیز مجھے یاد آئی آج کے انٹرویو کے حوالے سے، میں نے جاتے جاتے نا ایک دم سے میرے ذہن میں وہ بھی آ گئی ہے. آج شبانہ محمود کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں، آپ کی اس سائڈ پر ریفارم ہے اور اس سائڈ پر اب گرین پارٹی آ گئی ہے. یعنی وہ آپ کو لیفٹ اور رائٹ سے اب آپ سینٹر میں ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ جتنے بھی اقدامات کر رہی ہیں آپ کو آپ کے اپنے ایم پیز کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے. تو کیا آپ اپنی سیاست کو داؤ پہ لگانے جا رہی ہیں؟ کیا یہ سیاست آپ نے داؤ پہ لگا دی ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا، جی ملک پہلے ہے. پہلے تو وہ خاموش رہیں 4-5 سیکنڈ، سوچتی رہیں کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں، کیونکہ ان کو صاف یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی اپنی سیاست اب سٹیک پہ لگ گئی ہے جو آپ اقدامات کر رہی ہیں.
تو اس کا جواب انہوں نے یہی دیا کہ جی ملک پہلے ہے، میں پہلے ملک کا سوچ رہی ہوں، میں اور کسی کا نہیں، میں اپنی سیاست کا نہیں سوچ رہی، میں اپنے حلقے کا نہیں سوچ رہی، میں اپنی آنے والے الیکشن کا نہیں سوچ رہی، میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ ملک میں کوئی بہتری ہو جائے۔ لیکن بہرحال ان کو یہ اندازہ ہے۔ گرین پارٹی کی مانچسٹر والی سیٹ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر انٹرویو میں، ہر پریس کانفرنس میں، ایون پارلیمنٹ میں بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اتنی تاریخی شرمناک شکست صرف یہ جو آپ کی نئی پالیسیز آپ امیگریشن کی ڈال رہے ہیں لوگوں پر، اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں۔ اور یہ ہم لیبر کا منشور ہی نہیں ہے، ہماری لیبر ہمیشہ، لیبر کا نام ہی لیبر کے، ہم مزدور طبقے کی جماعت ہے اور ہم ان کو ہی ناراض کر رہے ہیں۔ سو یہ جناب آج کا ایک چھوٹا سا میرا تجزیہ تھا، اور آپ نے وہ ایڈ بھی دیکھ لی ہوگی، میں نے وہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔